أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا۔ مکہ کے کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے۔ ان تینوں سوالات کے جوابات میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ کہف نازل فرمائی تھی۔ تیسرا سوال تھا ذی القرنین کے بارے میں، سکندر بادشاہ کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا، جسے آج کل الیگزینڈر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے سکندر سے متعلق سوال کا جواب دیا۔ سکندر کے بارے میں یہ تو معلوم نہیں ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن اتنا یقینی ہے کہ سکندر ایک نیک انسان تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی بادشاہت اور غیر معمولی طاقت سے مالا مال کیا تھا۔ سکندر نے 3 سفر کیے تھے۔ ایک سفر ان کا مغرب تک تھا اور دوسرا سفر مشرق تک اور تیسرا سفر شمالی حصے میں۔ سکندر بادشاہ ایک علاقے میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے کہا کہ ہمارے اس علاقے کے اندر یاجوج ماجوج ہے، ایک قوم کا نام ہے یاجوج ماجوج، وہ ہم لوگوں کو پریشان کرتے رہتی۔ تو سکندر نے یاجوج ماجوج کی پوری قوم کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں قید کر دیا اور 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک بڑی دیوار بنا دی۔ روایتوں میں ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کی قوم دوبارہ دنیا میں آئے گی اور پوری دنیا میں فساد مچائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات کا بیان کرتے ہوئے فرمایا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی صفات اور اس کے کمالات یہ کبھی ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو لکھا جائے اور شمار کیا جائے تو سمندروں کے سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آگے اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ سارے پیغمبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کے سارے انسان تھے، بس فرق اتنا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی۔ آگے اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے پر یقین رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور کسی کو اللہ کے مقابلے میں شریک نہ ٹھہرائے۔ اعمال کے قبول ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ درست ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کی نیت صحیح ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی جو کام بھی کر رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہو۔ آگے 16واں پارے میں سورہ مریم شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ مریم کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کے اندر حضرت مریم کے جو ماموں تھے حضرت زکریہ علیہ السلام، ان کا بھی واقعہ ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے اولاد کے لیے دعا کی، فرشتے نے ان کو بشارت دی کہ اللہ آپ کو اولاد دیں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اولاد کیسی ہوگی؟
تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا جن کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام تھا، وہ بھی پیغمبر تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت مریم کی عمر جب 15 سال کی تھی تو ان کے پاس جبریل امین ایک نوجوان خوبصورت مرد کی شکل میں آئے۔ حضرت مریم بڑی نیک، پاک باز، شریف خاتون تھی۔ انہوں نے حضرت جبریل امین جو انسان کی شکل میں آئے تھے ان کو دیکھتے ہی پردہ کرنا شروع کیا۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں فرشتہ ہوں، جبریل ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک بچے کی بشارت لے کر آیا ہوں۔ پھر حضرت مریم کے کرتے کے اندر حضرت جبریل امین نے ایک پھونک مار دی تو اس سے حضرت مریم کو حمل ہوا، اور کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم نے ایک بچے کو جنم دیا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جب حضرت مریم کے بستی کے لوگوں نے حضرت مریم سے یہ کہا کہ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی گود میں تھے، اللہ نے ان کو زبان دے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ رب العزت مجھے نبی بنائیں گے اور مجھے آسمانی کتاب دیں گے، اور میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کروں، زکوٰۃ دوں جب تک میں زندہ رہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے سختی والا نہیں بنایا۔ تو جب گود کے چھوٹے سے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری باتیں کہی تو تب لوگوں کو یقین ہوا حضرت مریم کی پاک بازی کے بارے میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد جو بتوں کو بنا کر بیچتے تھے ان کو دین کی دعوت دی، ایک اللہ کو ماننے کے بارے میں کہا، تو ان کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی کہ میں تجھے ختم کر دوں گا، پتھر مار مار کر ختم کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی اور مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم آ گیا کہ کافروں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ادریس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ادریس علیہ السلام وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، اور ادریس علیہ السلام پہلے آدمی تھے جنہوں نے کپڑوں کو سی کر لباس بنایا۔ ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ جانوروں کے چمڑوں کے کپڑے پہنتے تھے۔ ادریس علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ہتھیار بنائے اور کافروں سے جہاد کیا، اور ادریس علیہ السلام ہی پہلے وہ آدمی ہے جو حساب کتاب میں ماہر تھے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پل صراط کا تذکرہ فرمایا کہ ہر بندے کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو لوگ نیک ہوں گے، اللہ کے خاص بندے ہوں گے، وہ جہنم کے اوپر سے تیزی سے گزر جائیں گے، اور جو گنہگار بندے ہوں گے وہ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو آدمی ایمان والا ہو، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور اس کا عمل اچھا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں، اور سارے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ بیان کیا۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے، رحمان جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ، وہ عرش پر مستوی ہوئے ہیں۔ اس کے اصل معنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اس کا مطلب کسی کو نہیں معلوم۔ پھر آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لمبا چوڑا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے فرعون نے لوگوں پر ظلم کیا، معصوم بچوں کو ختم کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو فکر ہوئی کہ کہیں فرعون میرے بچے کو بھی ختم نہ کر دے۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو مشورہ دیا کہ آپ ایک لکڑی کا صندوق بنا کے اس بچے کو پانی میں چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ پھر اس بچے کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو جب لکڑی کے صندوق میں ڈال کر پانی میں چھوڑ دیا گیا تو وہ پانی ندی میں بہتے بہتے وہ صندوق فرعون کے گھر تک پہنچا۔ فرعون کو اولاد نہیں تھی۔ فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، بڑی نیک عورت تھی، ان کے کہنے پر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنے محل کے اندر پرورش کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، بڑی بہن، وہ اس صندوق کے پیچھے پیچھے اس صندوق کو دیکھتے ہوئے پہنچی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پینے تیار نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کو مشورہ دیا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، بڑی نیک عورت ہے، شاید یہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے۔ فرعون نے کہا کہ اس عورت کو بلا کر لاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی، جا کر اپنے ماں کو بلا کر لے کر آئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ اس بچے کو اپنے گھر لے کر جاؤ اور دودھ پلاؤ، اچھی تربیت کرو، ہم اس کا خرچہ برداشت کریں گے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، نبی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنی اسرائیل تھا اور فرعون کی قوم کا نام قبطی قوم تھا۔ فرعون کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر ظلم کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک واقعے کے بعد مدین کی طرف بھیجا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ وہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا۔ 8-10 سال موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہے، پھر وہاں سے لوٹ کر واپس آئے فرعون کے پاس۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو دونوں کو کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، جا کر اس کو سمجھاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر فرعون کو دین کی دعوت دی۔ یہ لمبا چوڑا واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، آگے بھی انشاءاللہ اس واقعے کی تفصیلات آئے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کہ ہم نے ہر انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہر انسان کو مر کر مٹی ہی میں جانا ہے۔ جن لوگوں کو جلایا جاتا ہے ان کی بھی تو راکھ مٹی میں ہی تو ملائی جاتی ہے۔ پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو مٹی سے ہی پیدا کریں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کر کر چھوڑا تھا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا تھا۔ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جنت میں ایک جھاڑ تھا جو گیہوں کا جھاڑ تھا، اللہ نے یہ کہا تھا کہ اس جھاڑ کو ہاتھ میں لگانا، لیکن شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں بھٹکایا۔ آدم علیہ السلام جا کر وہ جھاڑ کھا لیے۔ اب آدم علیہ السلام کے پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی، موشنز کا تقاضا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت تو پاک جگہ ہے، یہاں آپ گندگی نہیں کر سکتے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ پھر کیا کرنا ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ گندگی کرنے کے لیے دنیا میں جانا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔
آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد اپنی غلطی پر روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس پارے کے سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تذکرہ فرمایا کہ آدمی کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے، اور دنیا سے بے رغبت ہو کر آدمی کو زندگی گزارنا چاہیے۔ دنیا کا جو مال ہے یہ انسان کے آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیا ہوا رزق ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، آپ بھی نماز پڑھتے رہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دیتے رہیے۔